ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو اور اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو تم ناکام ہو۔ اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو پھر گواہ ضرورت، عدالت میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہ لگ جائیں تو قسم بیکار ہو جاتی ہے، گواہ نہ لگیں تو پھر قسم اٹھوائی جاتی ہے، وہ جھوٹی اٹھائے سچی اٹھائے عدالت اسے بری کرتی ہے۔ تو جب قسم اٹھا لو تو گواہوں کی ضرورت نہیں، گواہ پیش کرو تو قسم کی ضرورت نہیں۔ پر میں اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور گواہ بھی پیش کیے ہیں۔ اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے پہلے قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، دن کی قسم، رات کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، آسمان کی قسم، دھرتی کی قسم، تیری جان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، دھرتی کے رب کی قسم، تیری جان کے بنانے والے خالق اور مالک اور رازق کی قسم۔ اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو، ناپاک کرو گے تو ناکام ہو۔ یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے گواہ پیش کیے کہ اگر تمہیں میری قسموں پر اعتبار نہیں ہے، میں 7 قسمیں اٹھا چکا ہوں، اگر اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ کیا گواہی ہے یا اللہ کہ تمہارے قریب ہے اے معاشر عرب، کذبت ثمود بطغواها، ایک قوم آئی تھی، یہیں عرب کی دھرتی پر آئی تھی اور ان کے گھر آج بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو گواہی کے طور پر لایا کہ ان کا شہر پورا موجود، ان کے آثار موجود، ان کے سارے کھنڈر موجود، ان کی ساری نشانیاں موجود، اور وہ تبوک قریب کا شہر ہے۔ کذبت ثمود بطغواها، اسی عرب میں ایک قوم رہتی تھی ثمود، جو سرکش ہوئی اور انہوں نے میری بات کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاها، اور ان کا بدبخت کھڑا ہوا اونٹنی کو مارنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان کے رسول صالح نے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاها، اونٹنی کو نہ چھیڑنا، اونٹنیوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ جب پانی پینے آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ فکذبوہ، انہوں نے صالح کو بھی جھٹلایا۔ فعقروها، انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها، تیرے رب نے ان پر عذاب کی چوٹ ماری، عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کے نقارے پر چوٹ ماری اور انہیں زیر و زبر کیا، تہز تہز کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ قوم سمود دوسری جگہ سے، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، وہ میرے مقابلے میں آئے، میری ٹکر میں آئے، میرے خلاف اسکیمیں چلائیں، میں نے ان کی تدبیر کے خلاف اپنی تدبیر چلائی، پھر کیا ہوا؟ میری تدبیر ان پر چھا گئی، پھر کیا ہوا؟ فانظر، یہ دیکھو ہوا کیا تھا۔ فاخذت الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ میرا ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، الصیحہ، ایک چیخ ماری، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، سینے دل پھٹ گئے، اور نیلے کالے ہو کر وہ سارے کے سارے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح زمین پر پڑے تھے، اور پھر ان پر رونے والا بھی کوئی نہ تھا اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ چیلوں نے، کتوں نے ان کی بوٹیاں نوچ کے، گدھوں نے ان کی بوٹیاں نوچ کے اپنے پیٹ بھرے، انہیں قبر میں اتارنے والا کوئی نہ تھا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ عبرتناک موت کا اور عبرتناک انجام کا شکار ہوئے میری بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو گندا کرنے کی وجہ سے۔ قسم کا مضمون آ رہا ہے کہ سمود نے، میں نے سمود سے بھی کہا تھا اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب، ناپاک کرو گے تو ناکام۔ انہوں نے پاکیزگی کو اختیار نہ کیا، ناپاکی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر میں نے عذاب کا کوڑا برسایا، میں نے عذاب کا طبل بجایا،
اور میں نے انہیں زیر و زبر کیا. اور پھر فنظر، دیکھ کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کا آخری انجام کیا ہوا نافرمانی کی وجہ سے. انا دمرناہم، میں نے انہیں ہلاک کیا. وقومہم، ان کی قوم کو، اجمعین، ایک بھی نہ چھوڑا. فتلک بیوتہم، یہ ہیں ان کے گھر، خاویتن اوندھے پڑے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں. بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں اگر تم عقل اور بصیرت اور فراست اور علم کی نظر سے دیکھو گے تو تمہارے لیے عبرت کے نمونے ہیں. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان فی ذلک لآیہ، نشانی ہے، عبرت ہے. لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے میں نے انہیں بچایا اور نافرمانوں کو میں نے گرایا اور ہلاک کیا اور برباد کیا، انہیں عبرت کا نشان بنایا. اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزو قسمیں بھی اٹھائیں، گواہ بھی پیش کیے، قسمیں بھی اٹھائیں، گواہ بھی پیش کیے. یہ صورت ایسی قیمتی ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ صورت 30 پاروں کا خلاصہ ہے. والشمس ایک دفعہ جو پڑھ لے، جو صورت والشمس کی ایک دفعہ تلاوت کر لے تو اسے پوری دنیا کے خزانے صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. 15 سیکنڈ میں پڑھی جاتی ہے، آدھے منٹ میں پڑھی جانے والی صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ جو اس کی تلاوت کر لے، یہ سمجھ کر کے یہ خلاصہ ہے، یہ سمجھ کر کے اس میں اللہ بڑے جلال میں ہے، بڑے جمال میں ہے. جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، محبت بھی ہے، دھمکی بھی ہے. دونوں چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ڈرانا بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے. دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ گلستان والو، عائشہ مسجد والو، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزہ کیا، وہ کامیاب ہے. جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے، گندا کیا وہ ناکام ہے. میل کچیل سے نہیں، پیشاب پخانے سے نہیں، گناہوں کی غلاظت سے گندا کیا اور صابن سے پاک نہیں کیا. اللہ کی اطاعت سے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے ناپاک کیا وہ ناکام ہے. قسمیں اٹھا رہا ہے، گواہ پیش کر رہا ہے، اور مضمون ایک بیان کیا جا رہا. قد، پھر قد افلح، پھر قد افلح من زکاہا، پھر دوبارہ وقد خاب من. قد ایک الگ ہتھوڑا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، ایک الگ سائرن بیا. قد کیا طاقت کے ساتھ اللہ بات پیش کر رہا ہے کہ مالدار جنہیں مال کا دھوکہ، حکمران جنہیں حکومت کا دھوکہ، افسران جنہیں افسری کا دھوکہ، تاجران جنہیں تجارت کا دھوکہ، ذمہ داران جنہیں ذمہ دارے کا دھوکہ، جنہیں زمینوں کا دھوکہ. یہ دھوکے پر، اس دھوکے سے نکالنے کے لیے، اس فریب سے نکالنے کے لیے اور اس غلاظت سے نکالنے کے لیے اللہ نے چوٹ ماری ہے. قد افلح، قد خاب، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقین یہی بات یہی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں. تم غلط سوچو تو تمہاری اپنی عقل کا فطور ہے، تمہارے اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر دیکھو، اندر دیکھو، اندر، باہر نہ دیکھو، اندر دیکھو. دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو.
وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر دیکھو اندر، یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو، یہ غلیظ ہے تو ناکام ہو۔ اس کو غلارت سے بچاؤ، اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ یہ نفس اگر گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں، تم بھی ناکام ہو۔ اگر یہ پاک ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو، میں بھی کامیاب ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورت، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ میرے بھائیو اسے پاکیزہ کرو، شکر کرو۔ کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلاظت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلاظت ہے۔ اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے۔ ہم اس سے چھوٹی غلاظت کا شکار ہیں، ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں، کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں۔ اس کی غلاظت نے گندا کر دیا، اللہ کی نظروں سے گرا دیا، نظر ناپاک ہو گئی، زبان ناپاک ہو گئی، کان ناپاک ہو گئے، دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئے، ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی، پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا، منہ کا نوالا غلط ہو گیا، پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ غلاظت ہے۔ موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے، بد نظری کا زہر اندر جا رہا ہے، زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے۔ ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ جبل کے بیٹے، ثقلت کا امک یا ابن جبل، ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی ہے، ایسے زبان باہر نکالی، یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا۔ دیکھ رہے ہو؟ ارے پچھلوں نے دیکھا ہے، میں نے کیا ہوا ہے؟ زبان کو پکڑا ہوا ہے۔ معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں، معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے۔ اور کتنے لشکر روانہ کیے،
اور ان کو الوداع کہا کیا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا